السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 33 سیر الی اللہ میں رکاوٹیں. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر الی اللہ، سیر کا کیا مطلب ہے؟ چلنا، سارا یسیر سیر، اللہ کی طرف چلنا، اللہ کی طرف جانا. سیر الی اللہ میں پژمردہ کا کیا مطلب؟ مرجھایا ہوا، جیسے پھول مرجھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر ڈھیلا ہو کے گر پڑتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے. سلوک آخرت میں افتادہ پا، کاہل، سست اور پست ہمت ہو جاتا ہے. افتادہ پانی اکھڑے ہوئے پیر، افتاد ہوتا نا. یا پھر فلاح اور نجات کی راہ میں حجاب آ جاتے ہیں. معاصی اقدام سفر میں کاہلی اور سستی پیدا کر دیتے ہیں. گناہگار کی ہمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جبکہ معاصی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑ دیں. اس صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں حجاب بن جاتے ہیں اور سیر الی اللہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، پھر طالب کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. انسانی قلب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت ہی کے بل پر اللہ کی طرف بڑھتا ہے. جب معاصی اور گناہ اسے بیمار کر دیتے ہیں تو دل یعنی قلب کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اقدام اور طاقت سیر بھی کمزور ہو جاتی ہے، یعنی پھر اللہ کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اگر خدا نخواستہ قلب کی یہ قوت و طاقت بالکل ہی ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے بالکل ہی منقطع ہو گیا، کٹ گیا، اور اس کا تدارک ناممکن ہو جاتا ہے. واللہ المستعان، یعنی اللہ ہی مددگار. پس معلوم ہوا کہ گناہ قلب کو مردہ یا پھر خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا قلب کی قوتوں کا ہونا لابدی اور ضروری ہے، یعنی دل کی قوت کا ہونا ضروری ہے. قلب کی یہ کمزوری ان 8 صفات پر جا کر منتہی ہوتی ہے، یعنی جا کے رکتی ہے، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. صحیح بخاری. یعنی قلب کمزور پہ یہ 8 بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں. اب اپنے آپ کو خود جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کے دل پر ان میں سے کوئی چیز یا کوئی کیفیت تو طاری نہیں؟ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور ناتوانی اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے. ان 8 میں سے ہر 2 چیزیں قریب المعنی ہیں، پیئرز ہیں. یہ ہم، غم، دکھ اور حزن قریب المعنی ہے. رنج و غم جو قلب پر وارد ہوتا ہے، یعنی دل پہ آتا ہے رنج، مستقبل کی متوقع مصیبت سے متعلق ہے تو وہ ہم ہے. یعنی ہم کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ فیوچر کا، جس کو ہم فکر کہتے ہیں. فکر لگی ہوئی ہے شادی کب ہوگی، فکر لگی ہوئی ہے جاب کب لگے گی، فکر لگی ہوئی ہے بچے کیوں نہیں ہوئے، فکر فکر فکر. یہ کیا ہے؟ ہم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے فکرہ ہو جائے انسان، وہ کسی چیز کی فکر نہ کرے، لیکن کوئی فکر اسے لے بیٹھے، لے ڈوبے کہ باقی چیزوں اور ذمہ داریوں سے غافل کر دے، تو یہ خطرے کی بات ہے. اور اگر ماضی کی وجہ سے تو حزن، کہ انسان کسی واقعے پر اتنا غمگین اور اتنا اداس اور پریشان ہو کہ بیکار ہو کے بیٹھ جائے. اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. عجز اور کسل قریب المعنی ہے. بندہ بوجہ عدم قدرت کے، ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اسباب خیر و فلاح سے محروم ہے، یعنی کوئی نیکی کرنے سے قاصر ہے کہ اس میں قدرت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تو یہ عجز ہے، بے بسی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، ارادے باندھتے، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں، اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے محروم ہے، تو یہ کسل ہے، یعنی ارادہ ہی ویک ہے، ڈٹرمنیشن ہی نہیں. کیا فرق ہے؟ بوجہ عدم قدرت کے، یعنی قدرت نہیں، طاقت نہیں تو عجز ہے، ارادہ نہیں تو کسل ہے. جبن اور بخل قریب المعنی ہے،
یعنی آپس میں قریب قریب ہے. اگر بندہ جسم اور بدن اور قلب کی کاہلی کی وجہ سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانے سے محروم ہے تو جبن ہے، یعنی جسمانی قوت نہیں، دل کمزور ہے. اگر حب مال کی وجہ سے اس کے انتفاع سے محروم ہے تو بخل ہے. بزدلی کیا ہوتی؟ کسی چیز کا رسک ہی نہ لینا. اب مثلا اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے جاؤں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کسی گاڑی میں بیٹھی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا روڈ بلاک ہو جائے گی. ایک تو یہ وہم میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بزدلی بھی. بھئی وہ آپ ہی کے ساتھ مسئلہ آنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جاب میں نہیں کرتا، یہ جاب کیا پتہ نکال ہی دیا جاؤ، کیا پتہ وہ ہو ہی نہ، کرنے کی کیا ضرورت ہے، سارا وقت ضائع ہو جائے گا، کرو ہی نہ. یعنی اگر جسمانی کمزوری، اور جسمانی کمزوری بعض اوقات ہوتی نہیں، ہم جسم سے کام ہی نہیں لیتے، ہمت ہی نہیں کرتے. یعنی مواقع ہیں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ توڑ کے بیٹھے ہوئے کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک کے کام نہیں کرتے نا. کام ہے، کبھی آپ کسی بھی مانگنے والے سے کہیں آپ ذرا آئیں کام کریں تو کہیں گے ہمیں 10 بیماریاں ہیں، حالانکہ وہ سب بیماریاں نکمے رہنے کی وجہ سے لگتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان کے پاس مال ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے، لیکن بخل کی وجہ سے نہ اپنے آپ پہ لگاتا ہے نہ کسی اور پہ لگاتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی کو اٹھانے دیتا ہے. دلع الدین اور قہر یا غلبۃ الرجال قریب المعنی، دونوں طرح آتا ہے یہ لفظ. کسی حق کے بنا پر دوسرا اس پر غالب آ جائے، یہ دلع الدین ہے، جسے قرض لے لیتا ہے انسان. اور اگر باطل طریقے پر دوسرا اس پہ غالب آ جائے تو قہر الرجال ہے، یہ لوگوں کا غلبہ، یعنی دوسرے اس کو یوز کریں یا اسے ڈومینیٹ کریں باطل طریقے پر، نہ حق، نہ جائز، نہ روا. تو ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. اور یہ دعا اتنی اہم ہے کہ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی نماز کے آخر میں نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. یعنی اتنی تاکید اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب بھی کسی کام کے کرنے میں سستی آ رہی ہو یا ڈیلے ہو رہی ہو یا کر نہ پا رہے ہوں، فوراً استغفار کر کے اس کو پڑھیں. مقصود یہ ہے کہ گناہ ان 8 چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں. یعنی ان 8 مصیبتوں میں انسان کیوں پھنستا ہے، کب پھنستا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے، نہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے. سوچئے ہمارے اندر تو نہیں ایسی کوئی مصیبت، اور اگر ہے پہلے تو آپ یہ 8 چیزیں لکھ لیجئے کہ ان میں سے میں کس کس بلا کا شکار ہوں، اور پھر سوچئے کہ ریزن کیا، وجہ کیا ہے. اور اگر آپ سمجھے کہ آپ کمزور ہیں اور اپنے اس کے اوپر قابو نہیں پا رہے تو اللہ کی مدد لے لیجیے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نکال دے گا اس بلا سے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. اور پھر جو میں نے کہا نا کہ پہلے استغفار کیجئے، توبہ استغفار کر کے پھر یہ دعا پڑھیے، کیونکہ اللہ اگر ہمیں معاف کر دے گا تو انشاءاللہ ان بلاؤں سے بھی نجات ہو جائے گی. مقصود یہ ہے کہ گناہ ان 8 چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں، اور یہ ان چیزوں کو اسی طرح جلب کرتے ہیں جس طرح دوسری حدیث کی روح سے من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. صحیح بخاری. بلا کی سختی، بدبختی کی گرفت، فیصلے کے برے نتائج اور دشمنوں کی ہنسی کو جلب کرتے ہیں. انعامات الہیہ اور خیر و عافیت کو اللہ کی لعنت اور خفگی سے تبدیل کر دیتے ہیں. نیز یہ امور اللہ کی خفگی اور ناراضگی کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز انسان دیکھتا ہے. کیا سمجھا جی؟ آپ بتائیے کون سے جملے بتائیے، میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. پیج 179 3rd لائن. معاصی یعنی گناہ. اقدام سفر میں، کون سا سفر؟ اللہ کی طرف جانے کا. مثلا کوئی مثال دیجئے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کا راستہ. آپ سوچتے ہیں کلاس میں جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کچھ پڑھیں، کسی مجلس میں جا کے بیٹھیں، کچھ سیکھیں، لیکن جا ہی نہیں پاتے، کچھ کر ہی نہیں پا رہے. کیونکہ علم کا راستہ کیا؟ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. نماز کا راستہ، مسجد کا راستہ، کسی کی عیادت خدمت کا راستہ. اللہ بندوں کو کہاں سے ملتا ہے؟
بندے اللہ کو کہاں سے پاتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہیں گے کیا ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی، میں بے لباس تھا لباس نہیں دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ کہا کہ ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے نا، کسی بھوکے کو کھلانا، کسی پیاسے کو پلانا، کسی بے لباس کا لباس کا بندوبست کرنا، کسی بیمار کی عادت کرنا۔ ان کاموں کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ بعضوں کو سامنے کو پڑا ہوتا تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی اس کی مدد کر دیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے۔ کیا فرق کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے رکاوٹیں ہیں اور کچھ کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس پہ سوچئے کہ کیا وجہ ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی نیکی کا جو موقع ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو ان مواقعوں سے دوری اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت مفقود ہونا، یہ سیر اللہ کی طرف رکاوٹ ہے۔ تو معاصی جو ہیں یعنی گناہ جو ہیں، اقدام سفر یعنی سفر شروع کرنے، اقدام کا مطلب ہوتا ہے انیشیٹو لینا، کاہلی اور سستی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی سفر شروع ہی نہیں ہونے دیتے۔ گناہگار کی ہمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ذرا ادھر جا کے مل آئیں۔ کیسے ملتے ہیں، کیسے پاتے ہیں؟ عبادت، نیکی، خدمت خلق، ان چیزوں کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیے کہ بحیثیت مسلمان قوم کے اس وقت ہمارا حال کیا ہے۔ کتنے ہی نیکی کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور ہم گزرتے چلے جاتے ہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، سامنے گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے سڑکوں بازاروں میں، بیکار لوگ بیٹھے ان کے آس پاس، احساس ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کوئی سوچتا بھی نہیں کہ کچھ کریں، نہ کوئی بتانے والا، نہ جو دیکھ رہا اس کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسی گندگی میں آنکھ کھولی ہے، اسی گندگی میں رہنا سیکھا ہے، تو سمجھتے کہ یہی زندگی، دس از پارٹ آف لائف۔ تو خرابیوں اور برائیوں کو چاہے فزیکل ہے چاہے روحانی ہے، ان کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے، بیسک نارم کے طور پر لے لیا ہے، اور کوئی ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہی نہیں کہ ہم کچھ کریں، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ جی بالکل، سستی جب چڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی غلط کیا ہے۔ بعض اوقات کوئی غلط کھانا کھانے سے ہو جاتی، کھانے میں اسراف سے ہو جاتی، اس سے بھی تو روکا گیا نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ مطلب یہ چیز ہے، کچھ تو جسمانی وجوہات ہوتی ہیں، انسان تھک جاتا، بیمار ہو جاتا، نیند آ جاتی سب، لیکن نیکی کے کاموں میں رکاوٹ اس کے نہیں آتی، یعنی اس کی جو نیکی کی دوڑ ہے اس میں نہیں رکاوٹ آتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن بیماری نہیں ہوتا کبھی، یا مومن جو ہے وہ کبھی تھکتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ اس کو آرام کرانا چاہتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام کے مستقل طور پہ کرنے کا عادی ہے تو بیماری میں بھی اللہ اس کی حاضری لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں کہ وہ مومن کو کبھی ان میں سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی، لیکن جب کبھی آئے تو انسان یہ ضرور سوچے، سوچنے کی بات یہ دی جا رہی کہ میری غلطی کہاں ہے، ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، اور انسان پھر اس بیماری میں اللہ کا قرب تلاش کرے، ناراض نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پہ کیوں مصیبت آ گئی، وہ پہلے بھی گناہوں کی وجہ سے آئی اور غلط باتیں کرتے تو اور زیادہ پھنستے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف چیزوں میں رول ماڈل بنایا ہے، دوسرے لوگوں کے سیکھنے کے لیے بھی۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو اللہ کسی ایسی آزمائش میں ابتلا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، اتنا ہی بڑا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو نہیں کمپیئر کرنا، ہم انسان ہیں، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے ریزن دو ہو سکتے ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ان پر کوئی تکلیف آئی بھی تو ان کے عمل میں سیر اللہ میں وہ رکاوٹ نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، بالکل، یعنی یہ چیزیں پیش آئیں گی، اسی لیے تو دعا مانگنے کو کہا گیا کہ اس سے بچاؤ کرو، یہ بیماریاں تو ہیں اپنی جگہ۔ جی ہاں، سیلف پٹی اور ڈپریشن میں نہیں جانا۔ السلام علیکم۔ یہ چیپٹرز پڑھ کے جو ہم نے پڑھے ہیں، حیا اور غیرت اور یہ سب علامات، تو مجھے بینگ اے ڈاکٹر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہمارا مادی جسم ہے اور ایک روح ہے۔
جسم کی جو اس کی بقا اور اس کی سلامتی اور وہ سب چیزوں کے لیے بھی کچھ سائنز ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی ضرر پہنچے تو بخار ہو جاتا ہے، یا اس کا جو مدافعاتی نظام ہے اس کے اندر کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ پہچان سکتے ہیں کہ اس کو کون سا انفیکشن ہوا ہے. اسی طرح اور چیزیں، اسی طرح روح کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کے لیے بھی اس کی خرابی کے سائنز رکھے ہیں کہ اللہ کی عظمت دل سے کم ہو جاتی ہے، مثلا لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، یا یہ کہ کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک وارننگ سائن کے طور پر لینی چاہیے کہ ہماری روح کے اوپر کوئی برا اثر ہو گیا ہے، اور پھر ہمیں استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. بیسیکلی یہ سمٹمز ہیں، ریزن اور کاز پیچھے ہے کہیں اور. جی آپ 174 ایک لائن سمجھ نہیں آئی؟ جی بولیے. دیکھیے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ بہتر درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، اور یہ کہتی ہے کہ ہم تو زیادہ اس وقت کانشیس ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھ رہا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو ایک اور بات ہے، لیکن جب آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور دوسری صورت کیا، صرف وہ دیکھ رہا ہے اور آپ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.